الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال وهو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المعبود الذي نور من نور الله علمه الله كل مكان وما يكون إلى يوم الدين. وأشهد شهادة بالإيمان واليقين أن سيدنا محمدا المهدي الموعود خليفة الله الودود الذي نور من نور الله قد جاء ومضى فمن أنكره كان من الكافرين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه برات المكرمين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله السميع العليم. قابل احترام پیر طریقت حضرت پیر و مرشد سید آفتاب عالم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، مقابل قدر فقراء اعظام، دانشوران قوم و نوجوانان اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرما رہا ہے: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ جو کوئی تم پر احسان کرتا ہے تم کو چاہیے کہ تم بھی اس کا بدلہ اسی طرح احسان سے دو. جب ہم انسانی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ احسان بندے پر جو کیا جاتا ہے وہ خود خدا تعالیٰ کی ذات برکت سے ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انسان پر سب سے زیادہ احسان کرتا ہے. اللہ نے انسان کو آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، ماں باپ اور رزق پر انگنت احسانات فرمائے ہیں، لیکن ان تمام احسانات میں جو انسان پر سب سے بڑا احسان کیا گیا ہے وہ انسان کو اللہ نے وجود بخشا. جو وجود ہم کو دیا گیا یہ سب سے بڑا احسان ہے. اور یہ وجود کس طرح سے عطا کیا گیا تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک زمانے میں جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، جب زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، صرف خدا تعالیٰ کی ذات ظاہر تھی، خدا تعالیٰ کی ذات موجود تھی، سوائے خدا کے کچھ موجود نہیں تھا، سوائے خدا کے کچھ ظاہر نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے انسان کی تخلیق کی اور اس انسان میں اپنے نور کو رکھا، اپنے نور کو انسان کے باطن میں چھپایا، انسان کو ظاہر کیا اور اپنے نور کو انسان کے باطن میں چھپایا. اللہ نے انسان کے وجود پر یہ احسان کیا کہ پہلے خدا ظاہر تھا، اب اللہ نے انسان کو ظاہر کیا اور انسان کے باطن میں اپنے نور کو پوشیدہ کر دیا. اور یہ احسان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، جب میری ذات ظاہر تھی میں نے تم کو ظاہر کیا ہے، اب تم اس احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو. سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہوں گے لیکن پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن ایک ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ پہلے خدا تعالیٰ کی ذات ظاہر تھی، اس نے ہم کو ظاہر کیا، ہم پر احسان کیا، لہذا اب ان کو یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ خدا تعالیٰ کے احسان کا بدلہ احسان سے دینا ہے، اپنی ذات کو فنا کرنا ہے اور جو خدا ظاہر تھا اسے ظاہر کرنا ہے. جو پہلے انسان کا وجود نہیں تھا، خدا ہی ظاہر تھا، انسان کو اللہ نے ظاہر کیا اور انسان پر احسان کیا. اب لہذا جو باطن میں خدا ہے اپنی ذات کو فنا کر کے اس باطن میں خدا کو اب ظاہر کرنا ہے. یہی
کیفیت کے ساتھ، یہی سوچ کے ساتھ، یہی فکر کے ساتھ ایک مرشد کامل کی تلاش میں چلے گئے، اور جاتے جاتے ہر مقام پر یہ سوچتے ہیں کہ اپنی ذات کو فنا کرنا ہے، خدا کا احسان ہے، اس کا بدلہ احسان سے دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ظاہر کرنا ہے۔ اور جب تمام تیاری مکمل ہو گئی اور آئینے مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے آئے، تو خود مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میاں کی ذات فنا ہو چکی ہے، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جا رہا ہے، اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور مہدی موعود نے فرمایا کہ کہاں میاں کی ذات باقی ہے، خدا ہی ظاہر ہے، اسی لیے فرمایا خدا ہو تو خدا کو دیکھے۔ اس طرح سے احسان کا بدلہ احسان سے دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات گرامی جو ہمیشہ سے ظاہر تھی، اللہ نے انسان کو ظاہر کیا تھا۔ بندگی میاں شیخ الامیر صدیق ولایت حامل بار امانت سید السادات اکرم الدرجات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو یہ سکھایا کہ کس طرح سے احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ اور خود بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر میں اپنی اس کیفیت کو بیان کیا۔ یہ خود آقا کا شعر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تو ہوا رہا نہ مجھ میں ہوں سو ہوا تو جل گیا رہا تو کنچن تو۔ آقا بندگی میاں شیخ الامیر سراج منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ہوا، یعنی بس اللہ ہی اللہ رہا نہ مجھ میں ہو، یعنی جو میری ذات تھی اب وہ مجھ میں باقی نہیں ہے، ہوں سو ہوا تو جل گیا، جو میں جو تھا وہ اب جل گیا ہے، رہا تو کنچن تو، یعنی جو خالص اب ذات باقی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات باقی ہے، اور اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں۔ یہ معاملہ جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ملاقات میں مہدی موعود علیہ السلام سے جب آپ کی ہوئی تو آپ کی ذات فنا ہو چکی تھی، اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا خدا ہو تو خدا کو دیکھ۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اس وقت پر آقا بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 17 سال کی، اور پہلی ملاقات اپنے مرشد حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام سے فرما رہے ہیں۔ لیکن تاریخ مہدویہ کے علاوہ اگر آپ اولیاء کی سیرت پڑھیں گے، اولیاء کی تاریخ پڑھیں گے، اولیاء کے کردار پڑھیں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اولیاء کے اکثر اولیاء کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ پہلے ان کی پیدائش ایک نیک گھرانے میں ہوتی ہے، ان کی پرورش نیک گھرانے میں ایک اچھے ماحول میں ہوتی ہے، وہاں سے ان کو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور وہ عبادت کا شوق لے کر ایک مرشد کے پاس چلے جاتے ہیں، مرشد کی صحبت میں رہتے ہیں، مرشد کی فرمانبرداری کرتے ہیں، مرشد کی تابعداری کرتے ہیں، اور پھر ذکر اللہ میں مشقتیں کی جاتی ہے، دنیا کی محبتوں کو دل سے نکالا جاتا ہے، تمام مصیبتوں کو برداشت کیا جاتا ہے، شب بیداری کی جاتی ہے، راتوں میں جاگ جاگ کر اللہ کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ایک عمر دراز گزار دیتے ہیں، اور گزارنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس میں سے بعض اولیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل کرتا ہے، اور کسی کو ایک تجلی کا دیدار عطا ہوتا ہے، کسی کو اس سے کچھ زیادہ عطا ہوتا ہے، اور یہ کب ملتا ہے جب ساری محنتیں کی گئی، ساری مشقتیں کی گئی، اپنے مرشد کی صحبت میں رہنے کے بعد جب اپنی عمر کی انتہا پر پہنچتے ہیں تو تب جا کر دیدار کا کچھ حصہ ان کو عطا ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کے معاملات ہے، یہ اولیاء کی تاریخ ہے کہ اپنی ساری زندگی محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، ریاضتوں کے بعد، عبادتوں کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا ہوتا ہے، اور یہی اولیاء کی زندگی کی انتہا ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس بات کو غور کریں کہ آقا بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا جو دیدار عطا کیا جا رہا ہے وہ اپنی عمر کی انتہا پر نہیں کیا جا رہا ہے، مرشد کی صحبت میں کئی سال گزارنے کے بعد نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ کی سیرت کی ابتدا ہو رہی ہے، مرشد سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، اور پہلی ملاقات میں اس طرح سے اللہ نے دیدار عطا کیا جو کسی ولی کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں جب بندگی میاں کی ابتدا ہو رہی ہے تو ابتدا ایسی ہے کہ تمام اولیاء کی انتہا سے آگے تھی، تو پھر بندگی میاں کی انتہا کیا ہوگی؟ ہم اس بات کو غور کریں کہ 17 سال میں جوانی میں
جب آقا بندگی میاں سید الشہداء شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کیا کہ آپ کی ذات مکمل طور پر فنا ہوئی۔ ایک تجلی کے دیدار کی بات نہیں ہو رہی، تجلی کے دیدار کی بات سابقہ امتوں کی، تجلی کے دیدار کی بات مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کی ہے، لیکن ہم مدنی ہیں اور ہمارے پاس یہ معیار ہے کہ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو تمام ذات فنا ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کو یہاں پر اس واقعے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق سابقہ اولیاء سے نہیں، ہمارا تعلق یہ نہیں کہ ساری زندگی گزارنے کے بعد، ساری حیات گزارنے کے بعد ایک مقام ہم کو ملے، بلکہ ہمارا تعلق بندگی میاں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ہم شیخ المیر کے عاشق ہیں، انہوں نے 17 سال میں اس مقام کو حاصل کیا تھا جو کسی ولی نے اپنی ساری عمر کو حاصل کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کیا۔ لہذا ہم کو اپنی رفتار کو بڑھانا چاہیے، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اور آقا بندگی میاں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہم کرتے ہیں اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ آج کی اس محفل میں ہم آقا بندگی میاں سید الشہداء حامل بار امانت شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بندہ کچھ واقعات آپ کو سنا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ طریقہ کس کا ہے، یہ کون اس طرح سے بندگی میاں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ تمام بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ تمام بزرگان دین آقا سید الشہداء شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ اور اوپر کی بات کریں، بزرگان دین سے اور اوپر کی بات کریں، تو آپ کہیں گے کہ تبع تابعین اور تابعین کے پاس بھی، بلکہ اصحاب مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھی یہ طریقہ رہا کہ وہ بندگی میاں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ اور اوپر کی بات اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ طریقہ جو ہم کر رہے ہیں، بندگی میاں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کس کا عمل ہے؟ تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، بزرگان دین نے کیا، اصحاب مہدی نے کیا، تو آپ کہیں گے کہ خود خلفائے مہدی موعود علیہ السلام بھی بندگی میاں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اوپر کی بات کریں تو خود خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام بندگی میاں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ اور گزشتہ سال اسی مسجد میں ڈبوئی میں آپ نے سنا تھا اس حقیر بندے سے کہ 11 احادیث حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جس میں یہ بتایا گیا کہ خود محمد رسول اللہ بھی بندگی میاں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اور اوپر کی بات کریں، آپ کہیں گے کہ خاتمین بندگی میاں کا تذکرہ کر رہے ہیں، مہدی موعود اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی میاں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب خاتمین سے اوپر کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خود خالق کائنات جل جلالہ کی شان رکھنے والا پروردگار بھی بندگی میاں کا تذکرہ کرتا ہے، اور تنہائی میں نہیں کرتا، چند فرشتوں کے سامنے نہیں کرتا، بلکہ ببانگے تحت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی صفت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا، جس کو ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 بخاری صاحب نے بھی آج تلاوت کی، اور کئی مرتبہ ہم اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور ان کے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، اللہ کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 4 صفتوں کا ذکر کیا۔ پہلی صفت کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنا، دوسری صفت اللہ کے لیے ستائے جانا، تیسری صفت اللہ کے لیے گھروں سے نکالے جانا۔ یہ 3 صفتیں پہلے بیان کی گئی، اور حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام نے جب اس آیت مبارکہ کا بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 صفتیں بندے پر پوری ہو چکی، یعنی مہدی موعود علیہ السلام نے ہجرت بھی کی، آپ کو گھروں سے نکالا بھی گیا، اخراج کیا گیا، اور آپ کو اللہ کی راہ میں ستایا بھی گیا۔ یہ 3 صفتیں خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام پر پوری ہو گئی۔
چوتھی صفت کی جب بات آئی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قاتلوا وقتلوا، اور بندگی مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چوتھی صفت بھائی خلویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری ہوگی۔ یہ بندگی میاں کی خاص صفت جو سوائے بندگی میاں کے کسی اور کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل نہیں کی گئی۔ یہ آیت میں خاص جو ذکر ہے وہ صرف اور صرف بندگی میاں شیخ الامیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس بات کو آپ غور سے سماعت کریں کہ بندگی میاں کا مقام کیا ہے، اور خود خالق کائنات کس طرح سے قرآن مجید میں آقا کا تذکرہ کر رہا ہے۔ مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے تو یہ کوئی ایک فرد واحد نہیں، کوئی ایک شخصیت نہیں ہے، کسی ایک کے تعلق سے یہاں پر ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے یہاں پر تمام ایمان والوں کو جمع کر لیا ہے کہ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں سب اس آیت مبارکہ کا مصداق ہو جائیں گے، یہ تمام لوگ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ تمام لوگوں کو جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو عام طور پر پکارا جاتا ہے، عام طور پر ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن جو خاص ہوتے ہیں ان کا تذکرہ بھی خاص ہوتا ہے۔ اللہ نے بندگی میاں کا تذکرہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں کیا، بندگی میاں کا تذکرہ کسی اور اولیاء کے ساتھ نہیں کیا، بندگی میاں کا تذکرہ کوئی اور شہداء کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے شہداء کے فضائل کو قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ضرور شہداء کے لیے ہے، لیکن کسی ایک شہید کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمام شہداء کے لیے ہے۔ لیکن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں اللہ نے جو قاتلوا وقتلوا بیان کیا ہے وہ تمام شہداء کے لیے نہیں، وہ تمام اولیاء کے لیے نہیں، وہ تمام طالبان مولا کے لیے بھی نہیں، وہ تو خاص بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک آیت مبارکہ نازل ہو رہی فرد واحد پر جس کا مصداق کوئی اور نہیں ہے، وہ بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک۔ اور پھر اس میں دو الفاظ بیان کیے گئے جس کو ہم بار بار سنتے ہیں لیکن شاید ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ اللہ نے فرمایا قاتلوا وقتلوا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ شہادت کی بشارت دینا ہے، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے اس کی بشارت دینا ہے، تو اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ یہ بات بھی وہی معنی دیتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے اہل خاندان کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، بلکہ اللہ نے دو لفظ استعمال کیے۔ پہلا لفظ استعمال کیا قاتلوا، قتل کریں گے، اور پھر دوسرا لفظ استعمال کیا قتلوا۔ یہاں پر دو الفاظ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی میاں کی شہادت سے 930 سال پہلے قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ بندگی میاں کی شہادت عام شہداء کی طرح نہیں ہوگی کہ جنگ میں جائیں گے اور اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے دن قاتلوا کا معاملہ ہوگا کہ تمام عالم کے سامنے آ جائے تو کوئی بندگی میاں کو قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا پہلے دن میاں قتل کریں گے، اور تاریخ نے اس منظر کو دیکھا ہے، اور جہاں تک میری ناقص معلومات ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی منظر نہیں ہوگا کہ 100 فقراء کے مقابلے میں 18,000 کا لشکر تھا، 100 فقراء کے مقابلے میں۔ آپ بتائیے، چاہے کوئی بادشاہت کے لیے جنگ ہو، کوئی دولت کے لیے جنگ ہو، زمین و جائیداد کے لیے جنگ ہو، کسی مذہب کے لیے جنگ ہو، دین اسلام کے لیے جنگ ہو، کوئی ایسی جنگ آپ نے سنی کہ 100 لوگوں کے مقابلے میں 18,000 کا لشکر؟ کیوں 18,000 کا لشکر تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اینل بھی اپنا لشکر لے کر آیا تو اس میں بھی خدا تعالیٰ کی مشیت، اینل کو بھیجنے والا بھی خدا ہے، اس کو بھیجنے والا بھی خدا ہے۔ اینل کے کو یہ بات کا علم تھا کہ بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں چند 100 فقراء، غالباً جب جنگ کا موقع تھا تو اس میں شاید 600 یا 700 فقراء آپ کے ساتھ میں دائرے میں موجود تھے۔ تو اینل اس بات سے واقف تھا کہ چند 100 فقراء، تو اینل 18,000 کا لشکر کیوں لے کر آیا؟ ایک عام ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر 600-700 فقراء کی جماعت ہے، 700 فقراء سے پورے
سب جنگ میں شریک ہونے والے بھی نہیں تھے. جنگ میں تو 100 فقراء شامل ہوئے تھے. 100 کے مقابلے میں کوئی 1000 لے کر آتا ہے, 10 گنا زیادہ ہو گئے, کوئی 20 گنا 2000 لے کر آتا ہے, لیکن 18,000 کا لشکر احمد لے کر آیا. اور یہ دنیا کو بتانے کے لیے لایا گیا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلے دن ساری دنیا بھی اگر میاں کے مقابلے میں آ جائے گی تب بھی میاں کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ اس بات کا ثبوت دینے کے لیے 18,000 جو ناممکن تھا کہ 100 فقراء 18,000 کو شکست دے سکے, یہ ناممکن تھا. اسی لیے اللہ نے یہ کروایا کہ دیکھو میری مہدی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ کتنا سچ ہوتا ہے کہ 18,000 کا لشکر بھی آتا ہے تو 100 فقراء اسے مار کر بھگا دیتے ہیں. اور اس بات کو صرف مہدی موعود نے بیان نہیں کیا بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے قاتلوا لفظ میں فرمایا کہ پہلے دن میاں قتل کریں گے. پھر اللہ نے دوسرا لفظ استعمال کیا کہ قاتلوا قتلوا, یعنی دوسرے دن بندگی میاں شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے گا. یہ قاتلوا اور قتلوا دو الفاظ یہ پہلے دن اور دوسرے دن پر دلالت کرتے ہیں کہ پہلے دن بندگی میاں قتل کریں گے اور دوسرے دن قتلوا کی کیفیت ہوگی اور آپ کو قتل کیا جائے گا. یہ قرآن مجید میں بندگی میاں شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور یہی نہیں, جیسا کہ اس بندے کی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ چند سال پہلے پیر و مرشد کی نگرانی میں اسی طرح بندگی میاں شاہ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہرام کے موقع پر اللہ نے آپ سے گفتگو کا موقع دیا تھا. تو اس گفتگو میں بندے نے مہدی موعود علیہ السلام نے جو بشارتیں بندگی میاں شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی تھی, بندے نے اب وہ آپ کے سامنے پیش کیا. جو مہدی موعود کے فرامین ہے بندگی میاں کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے جو آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا اس کو نقل کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی چند سال پہلے. گزشتہ سال بندے نے 11 احادیث کے ذریعے بندگی میاں شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بندگی میاں کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کی شہادت کے واقعے کو بیان کیا. تو فرامین مہدی موعود علیہ السلام اور احادیث رسول ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید سے بندگی میاں شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں سے 2 آیتیں آپ نے سن لی, سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 آپ کے سامنے پیش کی گئی. تیسری آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بندگی میاں شاہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمائی یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ خاص امانت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ امانت جو خاص امانت ہے اس کا بار آسمانوں پر دیا اور زمینوں پر دیا اور پہاڑوں پر دیا. تو اللہ کو قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ بار اتنا زیادہ تھا, اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آسمان زمین اور پہاڑ اس کو اٹھانے سے قاصر تھے, انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ایک انسان اٹھتا ہے اور اس انسان نے اس بار کو قبول کر لیا. اس انسان نے اس بار کو قبول کیا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. جب اس کا بیان آقا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں السماوات یعنی آسمانوں سے مراد انبیاء کی ذات. دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کا کوئی بیان قرآن مجید کے سلسلے میں آتا ہے تو ہم کو یہ یقین کامل رکھنا ہے کہ دیگر تمام تفسیریں آپ پڑھ لیں, وہ تمام تفسیریں انسان کا علم ہوتا ہے, تفسیر انسان کے علم کی بنیاد پر کی جاتی ہے. لیکن مہدی موعود کا بیان اپنے علم کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ مہدی موعود کا بیان براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ آپ پر نازل ہوتا آپ وہی فرماتے. لہٰذا جو تفسیر جو بیان مہدی موعود کا ہے وہی سب سے اعلیٰ اور وہی حق ہوگا, اور کوئی تفسیر اگر اس کے مقابلے میں ہوگی تو ہم اس کو مسترد کریں گے کیونکہ قرآن اللہ کا اور بیان بھی اللہ کا ہے تو وہی سب سے زیادہ مستند ہوگی. لہٰذا اس آیت میں مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں السماوات سے مراد انبیاء کی ذات ہے, یعنی آسمانوں سے مراد انبیاء کی ذات ہے. جب یہ بار امانت انبیاء کو دیا جا رہا تھا تو انبیاء نے اس کو انکار کیا اور عاجز ہو گئے اور کہا کہ ہم اس کو اٹھانے کے قابل نہیں. پھر آگے
والارض سے مراد یعنی زمینوں سے مراد مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ارض سے مراد اولیاء کی جماعت ہے. اولیاء کو یہ بار دیا جا رہا تھا تو اولیاء نے انکار کیا کہ ہم اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے. پھر اس کے بعد والجبال سے مراد یعنی پہاڑوں سے مراد علماء کی جماعت ہے جو ہزاروں لاکھوں کتابوں کا علم رکھتے ہیں, لیکن جب یہ بار امانت کی بات آئی تو انکار کر دیا. تمام علماء نے بھی اس کو اٹھانے سے مقاصر ہو گئے. تو پھر کون اٹھائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا, مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء, اولیاء اور علماء نے اس بار کو اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ یہ بار ایسا ہے کہ جو اس کو اٹھائے گا اس کی حالت یہ ہوگی کہ تن سر سے جدا ہو جائے گا, پوست جسم سے جدا ہو جائے گا, ہڈیاں جدا ہو جائے گی. وہ بار کا حال یہ ہے کہ جو اٹھائے گا وہ اپنی جان کو قربان کر دے گا. نہ صرف قربانی دی جائے گی بلکہ سر تن سے جدا ہو جائے گا, پوست تک جدا کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ تمام لوگوں نے اس کو انکار کر دیا, پہاڑوں نے, زمینوں نے اور پھر آسمانوں نے انکار کیا. اللہ نے فرمایا کہ انسان کھڑا ہوا جس نے اس بار امانت کو سنبھال لیا. میرا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی تنویر, یہ انسان سے مراد تمہاری ذات ہے, تم نے اس بار کو اٹھا لیا ہے, اسی لیے ہم آقا کو حامل بار امانت کہتے ہیں. اور اس امانت کو جو آپ نے حاصل کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا. آپ غور کریں کہ کسی بزرگ کا مخصوص طریقے سے کیا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے. یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء اور خاص خلیفۃ اللہ کا ذکر قرآن مجید میں تخصیص کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن بندگی میاں شاہ منیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصدقے محمد رسول اللہ بصدقے مہدی موعود علیہ السلام آپ کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ تخصیص کے ساتھ آپ کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جیسا کہ بندے نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں تمام شہداء کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کرو. اس آیت کے ضمن جو دور نبوت میں شہید ہوئے وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے. میدان کربلا میں جو شہید ہوئے وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے. اسلام کے لیے, اللہ کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی, جو شہداء اس میں شامل ہے, سب یہ آیت کا مصداق. اس سے ہم کو کوئی انکار نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کرو, وہ زندہ ہے. تمام شہداء زندہ ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں. لیکن آپ غور کریں کہ شہداء زندہ ہے یہ قرآن کے حکم سے ہمارا ایمان, لیکن کیا اس آیت کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا آنکھوں سے یا دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں؟ ہم مانتے تو ہیں کیونکہ قرآن میں آیا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, ہم کو کوئی دلیل کی ضرورت بھی اس معاملے میں نہیں ہے. قرآن ہمارے لیے کافی ہے. لیکن جب ایمان پختہ اس وقت ہو جاتا ہے جب ایسے منظر کو آپ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہ آپ کے سامنے پورا ہو جائے تو ہمارے ایمان میں اور تقویت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمام شہداء زندہ ہے, ہم نے مانا لیکن ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ شہداء کس طرح سے زندہ ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہداء کیسے زندہ ہے؟ آپ تاریخ اسلام کی تمام جنگوں کا مطالعہ کیجیے, آپ کو ایسا واقعہ شاید ہی کہیں آپ کو مل جائے کہ جب یہاں پر صدراعظم کے مقام پر آقا بندگی میاں شاہ تنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ کے ساتھ ساتھ کئی فقراء بھی شہید ہو گئے. اور جب اینل جو ڈرپوک تھا, جو بندگی میاں کی حیات میں بندگی میاں کے سامنے آ نہ سکا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب تو قتل ہو چکے ہیں, اب تو شہید ہو چکے ہیں, اب تو سامنے جا سکتا ہوں, اینل آگے آتا ہے, آگے آ کر اپنے سپاہیوں سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ اس میں بندگی میاں شاہ تنویر کا سر کون سا ہے, آپ کا سر کون سا ہے؟ آپ قرآن کی آیت کو یاد رکھیں. قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا کہ تمام شہداء زندہ ہیں, انہیں مردہ مت سمجھو, یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اب دلیل کب دی جا رہی ہے؟ دنیا کو اس کو کر کے کب بتایا جا رہا ہے کہ شہداء زندہ ہے؟ نہ قرآن سے واقف نہ اسلام سے واقف, وہ بھول چکا تھا کہ شہداء زندہ ہے. اس نے سوال کیا کہ بتاؤ اس میں بندگی میاں کی ذات کون سی ہے؟ ایک گستاخ, ایک قرآن سے ناواقف انسان نے گستاخی کا ارادہ کیا اور اپنے پیر سے اشارے کرنے کی کوشش کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مردہ مت سمجھو, یہ زندہ ہے. دلیل دینے کے لیے اللہ نے صدراعظم کے میدان کو چنا. جیسے ہی گستاخی کا ارادہ کیا جا رہا تھا, اپنے پیر کو آگے کرنے کی کوشش کی
جا رہی تھی، اچانک ملک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو چکے تھے، آپ کے جسم سے جان جا چکی تھی، روح نے جسم کو چھوڑ دیا تھا، قرآن نے فرمایا کہ دیکھو یہ زندہ ہے۔ ملک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی تلوار کو سنبھالتے ہیں اور اس گستاخ کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 900 سال پہلے ہمارے بارے میں کہا گیا تھا ہم زندہ ہیں، ہم تو مردہ سمجھنے کی نادانی نہ کرنا۔ یہ دلیل دی گئی قرآن کی آیت کی کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں مردہ نہ سمجھو۔ اس طرح سے بندگی میں شاہ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کے شہداء کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنی میں بندگی میاں شاہ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق بنا دے، اور جس طرح سے بندگی میاں شاہ تنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو نام مہدی موعود علیہ السلام پر قربان کر دیا تھا، اے اللہ ان کی اس شہادت مخصوصہ کے صدقے سے ہم کو بھی نام مہدی گھر گھر پہنچانے کی توفیق دے۔ جو ہمارے ڈبوئی کے اطراف میں جو گاؤں ہے جہاں پر لوگ مہدویت سے واقف نہیں ہے، جہاں پر لوگ تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام سے واقف نہیں ہے، اے اللہ ڈبوئی کے خاص لوگوں کو وہ توفیق دے کہ وہ دوسرے مقامات پر جائیں اور جا کر پیغام مہدی موعود علیہ السلام ان تک پہنچائیں، اپنے مہدوی بھائیوں کو تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام سے واقف کروائیں۔ پروردگار ہمارے گھروں کے معاشرے کو مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کے معاشرے کی طرح کر دے، جس طرح مہدی موعود کے دائرے کا ماحول تھا۔ اے اللہ تو اپنے صدقے سے، اپنے فضل سے اور بندگی میاں کے صدقے سے ہمارے گھر کے ماحول کو اس دائرے کے ماحول کی طرح کر دے۔ پروردگار جس طرح سے پردہ مہدی موعود کے دائرے میں ہوتا تھا، اے پروردگار ہمارے گھر کی عورتوں کو اس طرح سے پردہ کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار مہدی موعود کے دائرے میں کوئی گناہ کا خیال بھی کسی کے دماغ میں نہیں آتا تھا، تو بندگی میاں کے صدقے سے ہمارے گھر کے ماحول کو بھی ایسا کر دے کہ کوئی گناہ کا خیال ہمارے دل و دماغ میں پیدا نہ ہو۔ پروردگار مہدی موعود کے دائرے میں کوئی نماز چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ پروردگار ان نمازوں کا صدقہ کہ ہم کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ پروردگار ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جہاں پر جسم سے سر جدا ہونے کے بعد بھی ہم نے نمازیں پڑھ کر دکھائی۔ پروردگار تجھے اس کٹے ہوئے سر کی نماز کا واسطہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ پروردگار ہمیں ذکر کا پابند بنا دے۔ پروردگار ہمیں بندگی میاں شاہ تنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور آپ کے صدقے سے اے پروردگار آج کی شہادت مخصوصہ کے دن تو ہمیں بھی نام مہدی پر اپنا سر کٹانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔